قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتاب. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ تمام احباب کو ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے اس تجوید کورس کے کل 3 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں ہم تجوید کا قواعد آسان اور عام فہم انداز میں پڑھیں گے. دوسرے حصے میں نورانی قاعدہ مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اور تیسرے حصے میں عامہ سپارہ 30واں سپارہ مکمل جوڑ اور رواں کے ساتھ ہم پڑھیں گے. آخر میں انشاءاللہ مستند قراء کرام کے آڈیو سماعت اور عربی لہجے میں مشق کریں گے تاکہ قرآن مجید کو عرب انداز میں خوبصورت کر کے پڑھنے کا ہمیں طریقہ آ جائے. آج سے ہم پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں. پہلے حصے میں کل 12 سبق رکھے ہیں اور انشاءاللہ روزانہ ہم 1 سبق پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. آج کے سبق کے اجمالی عنوانات. آج کے سبق میں ہم تجوید کی اہمیت، قرآن مجید، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اقوال علماء اور فقہاء کی نظر میں تجوید کی اہمیت کو ثابت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض و غایت، تجوید کا فائدہ اور تجوید کا حکم، یہ آج کے سبق میں ہمارے ذیلی عنوانات ہوں گے جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تجوید کی اہمیت قرآن مجید سے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 121 نمبر آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا جس طرح حق ہے وہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تلاوت کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق یہ، جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو انسان کی زبان، انسان کی عقل اور انسان کا دل، یہ تینوں چیزیں قرآن مجید کی تلاوت میں شریک ہوں. زبان کے شریک ہونے کا مطلب یہ کہ انسان زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی، مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے کرے. مخرج اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور عقل کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کے ساتھ ساتھ انسان اس کے معانی پر بھی غور و فکر کرے، قرآن مجید کے مقصد کو بھی مد نظر رکھے. اور دل کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس تلاوت میں اللہ رب العزت کا جو حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی نیت بھی کرے. یہ ہے جب انسان تلاوت کرے تو تلاوت کرتے وقت زبان، عقل اور دل تینوں کی تینوں چیزیں شریک ہوں تو تلاوت کرنے کا حق ادا کر رہا ہے یہ انسان. دوسری آیت تجوید کی اہمیت پر قرآن مجید سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو صاف صاف پڑھو. قرآن مجید کو صاف صاف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ترتیل کا حکم دیا ہے. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف.
الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی قرآن مجید کے جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو حروف کو تجوید سے ادا کرے اور وقف اور ابتدا کے محل اور طریقے کو پہچانے کہ وقف کہاں کرنا ہے اور کہاں سے تلاوت شروع کرنی ہے، اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ تجوید کی اہمیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کو یہی بات پسند ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید نازل کیا گیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تجوید کے ساتھ قرآن مجید اتارا ہے، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ تجوید کی اہمیت پر دوسری حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ احیاء العلوم میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بہت سے قاری قرآن، بہت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت قرآن مجید ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 قسم کے لوگ داخل ہیں۔ ایک وہ آدمی جو بے عمل ہو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید اس کو حکم دے رہا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، اس کا عمل قرآن مجید کے خلاف ہو، اس کا عمل قرآن مجید کے امر اور نہیں کے خلاف ہو۔ دوسرا آدمی اس حدیث میں وہ داخل ہے جو قرآن مجید میں تحریف کرنے والا ہے۔ تحریف کا مطلب قرآن مجید کے الفاظ کو بدلنے والا یا اس کے معانی کو بدلنے والا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ جس حدیث میں داخل ہے قرآن مجید کو غلط پڑھنے والا، تجوید کے خلاف پڑھنے والا۔ یہ 3 شخص اس حدیث میں داخل ہیں۔ ہمارا جو مقصود ہے وہ تیسرا شخص کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے والا، وہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے خلاف کرتا ہے، قرآن مجید اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تجوید کی اہمیت اقوال صحابہ سے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی تجوید کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، فرماتے ہیں جود القرآن، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اس حدیث سے اس قول سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تجوید کی اہمیت اقوال علماء سے۔ فقہائے امت کے سامنے تجوید کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت امام جزری رحمہ اللہ تعالی، یہ مقدمۃ الجزری تجوید کی بڑی اہم اور مستند کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر مکمل تجوید کو اشعار کی صورت میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آگے دلیل بیان کرتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور ہم تک قرآن مجید بھی تجوید کے ساتھ ہی اترا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو تجوید کے ساتھ پڑھایا، حضرات صحابہ نے تابعین کو تجوید کے ساتھ پڑھایا، تابعین نے آگے اپنے شاگردوں کو تجوید کے ساتھ پڑھایا، اور آج تک قرآن مجید تجوید کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کہ اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اللہ رب العزت سے ہم تک تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ ہی قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض و غایت، تجوید کا فائدہ اور تجوید کا حکم۔ تجوید کی لغوی تعریف ہے عمدہ کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا۔
تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یعنی حرف جب ہم ادا کریں گے تو حرف ادا کرتے وقت اس کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، صفات لازمہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اگر صفات عارضہ پائی جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھ کر ہم نے حرف کو ادا کرنا ہے۔ تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ نورانی قاعدہ کی پہلی تختی میں جو 29 حروف لکھے ہوئے ہیں یہ تجوید کا موضوع ہے، یعنی ہم نے پوری تجوید میں ان 29 حرف پر خوب محنت کرنی ہوتی ہے کہ یہی 29 حرف پورے قرآن مجید میں پورے عربی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو تجوید کا جو موضوع ہے جس کے ارد گرد تجوید گھومتی ہے وہ یہی 29 حروف ہیں جو پہلی تختی کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو تجوید کا موضوع ہوا الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو درست کرنا۔ تجوید کی غرض و غایت ہے درستگی حروف، یعنی زبان کو حرف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، زبان سے حرف کو صحیح ادا کرنے کا عادی بنانا۔ تجوید کا فائدہ، قرآن مجید تجوید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے علماء نے فوائد اس کے ذکر کیے ہیں، لیکن جو تمام فوائد کا نچوڑ ہے وہ ایک ہی ہے، تجوید میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید کو میں اچھا پڑھنا اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ تو تجوید پڑھنے کا فائدہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تجوید کا حکم، تجوید کے 2 حصے ہیں، ایک جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، دوسرا اس کی مشق۔ جو کتابوں میں اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہیں اسے حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی تجوید کی کتابوں کو پڑھے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک آدمی نے بھی محلے میں سے پڑھ لیا تو تمام سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر ایک پر لازم ہے، یہ فرض عین ہے۔ تجوید کا حکم کہ تجوید کا علم حاصل کرنا، قواعد سیکھنا یہ فرض کفایہ ہیں، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ یہ ہماری آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس سبق کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور اس سبق سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔